بسم الله الرحمن الرحيم. المياه التي تحصل بها تحصل الطهارة بالماء المطلق، والماء المطلق هو الماء الذي بقي على أوصافه خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء، ويندرج في الماء المطلق ماء السماء، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء البحر، ماء ذاب من الثلج، ماء ذاب من البرد. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صاحب کتاب کل کے درس میں قرآن مجید کی آیت اور حدیث رسول سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عبادت کے لیے پاکی بنیاد ہے، پاکی کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ اساس العبادات کا الطہارت، یہ اساس العبادات، عبادات کی جو بنیاد ہے وہ پاکی ہے۔ پاکی حاصل کیسے کی جائے گی؟ تو صاحب کتاب نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ پاکی حاصل کرنے کے دو طریقے، ایک ہے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، دوسرا ہے گندگی سے پاکی حاصل کرنا۔ ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذمہ غسل ہے، آپ کے ذمہ وضو واجب ہے، تو وضو کے ذریعے ناپاکی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ ہوا نکل گئی، پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، اس سے وضو آپ کے ذمہ آتا ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، احتلام ہو گیا۔ احتلام ایک ایسی چیز ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس کو طہارت حکمیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی طہارت حکمیہ ایسی طہارت ہے جو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، تیمم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک لفظ تیمم کو بتاتے ہوئے صاحب کتاب نے بتایا اذا تعذر استعمال الماء، جب پانی کا استعمال مشکل ہو جائے، یعنی آدمی بیمار ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بارش ہو رہی ہے اور آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، بہت زیادہ شدید ٹھنڈی ہے، بیماری کا خطرہ ہے، یا بیمار ہو چکا ہے، یا کوئی اور خوف ہے، یا پانی ہی موجود نہیں ہے، اس وقت تیمم کی اجازت۔ ایسی طریقے سے پانی سے وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے، تیمم کے ذریعے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طہارت حکمیہ۔ ہاں، زور سے بولنا جی۔ دوسری پاکی ہے جس پاکی کو گندگی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ بدن پر گندگی لگ جائے اسے دھونا پڑتا ہے۔ پھر وضو کر لیا، ماشاءاللہ میرا بدن پاک ہو گیا، وضو کر لیا میرے کپڑے پاک ہوئے، ایسا نہیں، کپڑوں کو دھونا پڑے گا بالماء الخالص۔ کیسے دھونا پڑے گا؟ خالص پانی سے۔ اب ظاہر بات ہے پاکی جو حاصل کی جاتی ہے وہ پانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے۔ بنیاد ہے پانی، پانی پاک ہوتا ہے، وہ گندی چیز کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب وہ پانی کون کون سے ہیں اب ہمیں سمجھنا ہے۔ صاحب کتاب نے اس درس میں بتایا ہے کہ پاکی مطلق پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلق پانی کیا ہے، اس میں کون کون داخل ہیں، اس کو صاحب کتاب نے بتایا۔ مطلق پانی کہیے یا خالص پانی کہیے، وہ پانی ہے جو اپنی اصلی حیت پر، اصلی حالت پر باقی ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ نے اس پانی کو زمین سے نکالا ہے، جیسے اس پانی کو اللہ نے آسمان سے برسایا ہے، اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی نہیں رہتی، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ کوئی اور گندگی ملی رہتی، نہ آٹا، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بعض چیزوں کے ملنے سے پانی گندا میلا ہوتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اب اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کی اقسام کیا ہیں؟ پہلی بات یہ صاحب کتاب سمجھائیں گے کہ مائع مطلق میں کون کون سا پانی داخل ہے، پھر اس کی اقسام بتائیں گے، پانی کی قسمیں الگ الگ کیا ہیں۔ 5 قسمیں صاحب کتاب بتائیں گے، الی 5 اقسام، 5 قسمیں: طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ یہ لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی پاک ہے۔ طاہر کہتے ہیں کس کو؟ ذرا زور سے بولیے۔ پاک ہے،
پاک کرنے والا نہیں. طاہر کہتے ہیں پاک کو، بولیے. طاہر کہتے ہیں پاک کو. مطہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو. ایک پانی ہے، اس کے اندر 3 صفات کا ہونا ضروری. طاہر و مطہر غیر مکروہ. بولیے. طاہر مطہر غیر مکروہ. یہ پانی اصل پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا ہے، اور مکروہ بھی نہ. یہ 3 الفاظ سے ہی 5 قسمیں بنے گی. تو گویا کہ ایک پانی ہے طاہر، مطہر، غیر و مکروہ. دوسرا پانی ہے، اب الٹا لے لے پیچھے سے، غیر و مکروہ جو پڑے تھے، غیر نکال دو، دوسری شکل بن جائے. طاہر مطہر مکروہ. پہلی شکل میں غیر و مکروہ تھا، دوسری شکل میں یاد کرنے کا یہ انداز میں سمجھا رہا ہوں. کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، حساب کو کیسے یاد رکھنا ہے. بعض بچے رٹا مارتے رہتے ہیں. بالکل ان 3 الفاظ سے آپ 5 قسمیں کیسے بنا سکتے. طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ لفظ 3 آپ کی زبان زد ہونا چاہیے. پھر دوسری شکل طاہر مطہر مکروہ. تیسری شکل بنے گی طاہر و، لیکن یہ مطہر ہے کیا نہیں، شک ہے اس کے بارے میں. دوسرا لفظ ہم نے مطہر پڑھا تھا، پہلا لفظ غیر مکروہ پڑھا تھا، اس کے اندر دوسری شکل مکروہ پڑھی، تیسری شکل مطہر ہے یا نہیں، شک ہے. یہاں شک پیدا ہوا ہے. بولو کیا ہے؟ شک پیدا ہوا. ولیکن وقع الشک فی کونہ مطہرا. صاحب کتاب یہ لفظ لا کر بتائیں گے مکروہ کی بات تک ہم پہنچے نہیں. غیر مکروہ، دوسری شکل مکروہ، تیسری شکل مطہر کے بارے میں کہ مطہر ہے یا نہیں. طاہر تو ہے، پانی پاک ہے، مگر یہ مطہر ہے یا نہیں، اس کے مطہر ہونے میں شک آیا. کیوں شک آتا ہے؟ بعض جانور ایسے ہیں جن کے پینے سے پانی کے پاک ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے. اب اس پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں جائز؟ صاحب کتاب بتائیں گے مجبوری میں جائز ہے، شک ہے یقین نہیں. شک ہے، ایک ہے شک اور دوسرا ہے. تیسری شکل ایسی ہے جس میں شک پیدا ہوا ہے یہ پانی مطہر ہے یا نہیں. چوتھی شکل ہے غیر مطہر، طاہر غیر مطہر. غیر مکروہ تو ختم ہو گیا، غیر مطہر پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں. اس کو کون سے جانور پینے کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ غیر مطہر ہے، اب اس کی اجازت کہاں ہے کہاں نہیں ہے، صاحب کتاب بتائیں. 4 شکلیں سمجھ میں آئی. 5ویں شکل نجس ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے. تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کتاب سمجھا جا سکتا ہے. بولیے پہلی شکل طاہر مطہر غیر مکروہ. بولیے طاہر مطہر غیر مکروہ. اسی پہلی شکل سے دوسری شکل بنائیں. بولو کون سی شکل؟ طاہر غیر مکروہ. طاہر مطہر مکروہ. بہت آسان ہے. دوسرے تیسری شکل طاہر طاہر ولیکن وقع الشیء ولیکن وقع الشک فی کونہ مطہر، یہ مطہر ہونے میں شک ہے. چوتھی چیز طاہر غیر پاک کرنے والا نہیں. 5ویں شکل نجس. نجس. تو گویا کہ 5 شکلیں ہو گئی. مدرسے کے طلبہ بلا وجہ پریشان رہتے ہیں اس کو کیسا یاد کیا جائے. چند لفظوں کو سمجھنے سے، آپس میں باتیں اس طرح کرنے سے ہمارے آپس کے مذاکرے کیسے ہونا چاہیے، آپس کی بات چیت ایسے ہونا چاہیے. آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ المیاہ التی تحصل بها الطہارۃ، وہ پانی جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے. تحصل الطہارۃ بالماء المطلق. پڑھیے تحصل الطہارۃ بالماء المطلق. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حاصل ہوتی ہے پاکی حاصل ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ ماء مطلق کے ذریعے. اب ذہن میں ہمارے سوال آنا چاہیے ماء مطلق کیا ہے؟ تو صاحب کتاب خود بتائیں گے والماء المطلق هو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته. ماء مطلق وہ پانی ہے جو اپنی خلقت کہتے ہیں حالت کو، حیت کو، اپنے خلقت یعنی حیت حالت کے اوصاف پر باقی رہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جس طریقے سے اتاری ہے، جس حالت میں اتاری ہے، اس کا باقی رہنا ضروری. وہ الماء وہ پانی الذی جو بقیہ باقی ہو علی اوصاف خلقتہ اپنی فطرت کے اوصاف پر. خلقت کا معنی میں نے فطرت کیا.
یا آپ حالت کہہ سکتے ہیں، فطرت اگر آپ کو نہیں سمجھ، اپنی حالت کے اوصاف پر جس حال میں وہ نازل ہو۔ وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، بولیے وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ۔ پہلی چیز کیا بتائے؟ جس حال میں وہ اترا ہے وہ پانی اسی حال میں باقی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، اس میں نجاست نہ ملی ہو۔ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، نہ اس پر کوئی چیز غالب آئے۔ یہ تین لفظ بہت گہرے ہیں، یاد رکھیے گا۔ فقہ کی زبان قانونی زبان ہے، بولیے فقہ کی زبان قانونی زبان ہے۔ قانونی زبان میں الفاظ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ آپ عدالتوں میں آج بھی جائیں گے، عدالت میں قانون کی زبان چلتی ہے۔ قانون کی زبان سب سے زیادہ نازک زبان ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، نپی تلی ہوتی ہے، اسی الفاظ میں اس کی حقیقتیں بتائی جاتی ہیں۔ مائع مطلق کے لیے تین باتیں صاحب کتاب نے بتائی، یہ تینوں باتیں اگر یاد رکھیں گے آپ، آگے کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو۔ پہلی بات بتائی، اپنی اصلی حیت پر، اصلی حالت پر باقی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں نجاست، تیسری چیز اس پر کوئی چیز غالب نہ آئے۔ مثال کے طور پر آگے ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ پانی ہے، پانی میں آٹا مل گیا اور پانی میں رقت، اسے بہاؤ ہونا چاہیے، بہاؤ ختم ہو گیا، آٹے کے ملنے سے ناپاک نہیں ہوا ہو مگر اسے استعمال نہیں کر سکتے، وہ مائع مطلق نہیں کہلا سکتا۔ اب خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ مائع مطلق کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نیچے بتائیں گے 7 شکلیں ہیں مائع مطلق کی۔ کتنی شکلیں ہیں؟ 7 شکلیں ہیں۔ اب 7 شکلوں کو بھی دماغ سے یاد کرنا۔ وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، اندرج یندرج جو کہتے ہیں داخل ہونے کو، داخل ہے مائع مطلق میں۔ اب یندرج فعل مضارع ہے، اب اس کی جو فاعل بن کر آ رہے ہیں وہ ماء السماء، ماء النہر، ماء البئر۔ اب خود تم سوچ سکتے ہو ہمیں پانی کہاں کہاں سے ملتا ہے؟ آسمان سے ملتا ہے، ندی سے ملتا ہے، کنویں سے ملتا ہے۔ کیا یہ یاد کرنا آسان نہیں ہے؟ یہ سوچ، آسمان سے برس رہا ہے، ابھی برس رہا ہے، زمین پر بہہ رہا ہے، نمبر 2 زمین سے نکل رہا ہے۔ اب نکلنے کی کتنی شکلیں؟ یا تو کنویں کی شکل میں یا چشمے کی شکل میں۔ ایک اور پانی ہے، ایک ندی سے مل رہا ہے، ایک سمندر سے مل رہا ہے۔ سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اگرچہ وہ کھارا ہے، لوگ پینے میں استعمال نہیں کرتے۔ 5 شکلیں تو ایسے بھی یاد ہوں گی۔ اب چھٹی اور 7ویں شکل کو صرف ذہن لگانا۔ ایک پانی تھا، پانی کو برف میں اسٹور کرنے کے بعد وہ برف بن گیا، وہ پگھلا ہوا پانی ہے، وہ پاک ہے۔ اسی طرح ایک برف آسمان سے گرتی ہے جس کو ہم اولے کہتے ہیں، موٹے موٹے۔ آپ نے ایک بالٹی بھر اولے جمع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اولا کیا ہوا؟ پگھل گئے، پانی بالٹی تیار ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے۔ اب یہ 7 شکلیں ہیں، سمجھیں۔ وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، پڑھیے وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، مائع مطلق میں داخل ہے مائع مطلق میں داخل ہے ماء السماء، ماء السماء، بولتے چلے جائیے، ماء السماء، نہیں نہیں ترجمہ بولتے جائیے، ایک پڑھیے بولتے جائیے۔ ماء السماء، ماء السماء، آسمان کا پانی۔ آسمان کا پانی۔ ماء النہر، ماء النہر، نہر کا پانی۔ ماء البئر، ماء البئر، کنویں کا پانی۔ ماء العین، چشمے کا پانی۔ ماء البحر، ماء البحر، سمندر کا پانی۔ ماء ایسا پانی، ذابا، ذابا کس کو کہتے ہیں؟ پگھلا، پگھلنا، ذابا یذوب، ذوبن پگھلنا، ذابا فعل ماضی ہے۔ ماء ذابا، ایسا پانی جو پگھلا ہو، من الثلج، ثلج کس کو کہتے ہیں؟ برف، برف سے پگھلا ہوا پانی مائع مطلق میں داخل۔ ماء ذاب من البرد، بولو ماء ذاب من البرد، کیا معنی؟ ایسا پانی جو اولا سے پگھلا ہوا۔ اولا دیکھا ہے آپ نے؟ جی نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ اولا نہیں دیکھا؟ جی دیکھا۔ اولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کھانے والا اولا نہیں، ایک اولا کھایا بھی جاتا ہے، ہاں، چھوٹے چھوٹے سفید شکل میں، ہاں، پتھر جیسے موٹے تو ہو سکتے ہیں، پتھر جیسا اس کی حیت نہیں ہوتی۔ چلیے پڑھیے، اقسام المياه واحکامها، اقسام المياه واحکامها۔ اب پانی مائع مطلق کا بیان سمجھ گئے۔ الطہارۃ ہی اساس العبادات سے بات چلی ہے، اب طہارت پانی سے ہوگی۔ پانی کون کون سا ہے صاحب کتاب نے بتایا، اب اس کی مزید تحقیقات بتائیں گے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، اس کی شکلیں ہم سمجھیں۔
اقسام المیاہ و احکامها، اقسام المیاہ و احکام، پانی کے اقسام اور اس کے احکام۔ پانی الگ الگ ہیں، طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر مکروہ، طاہر ولكن وقع الشک فی کونہ مطہرا۔ تیسری شکل ہے طاہر غیر مطہر غیر، اور پانچواں نجس۔ یہ 5 شکلیں۔ چلیے جلدی جلدی پڑھ۔ تنقسم المیاہ تنقسم المیاہ باعتبار المیاہ، باعتبار المیاہ، پانی تقسیم ہوتا ہے پانی تقسیم ہوتا ہے پانی کے اعتبار سے، پانی تقسیم ہو رہا ہے پانی کے اعتبار سے، یعنی سب پانی ہی ہے۔ دیکھنے والے یہ نہیں کہیں گے بھائی یہ گندا ہے، نہیں، پانی ہی نظر آئے گا، لیکن کون سا پانی پاک کرنے والا ہے، پاک ہے، مکروہ نہیں ہے، اس کو سمجھنا۔ پانی تقسیم ہوتا ہے پانی کے اعتبار سے، وہ پانی التی جو تحصل بہ الطہارۃ، جس کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہے، جس پانی کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہے اس کی قسمیں ہیں۔ والمیاہ التی لا تحصل بہ الطہارۃ، وہ پانی جس کے ذریعے پاکی حاصل نہیں ہوتی، الی 5 اقسام، کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 القسم الاول القسم الاول طاہر مطہر غیر مکروہ۔ پڑھیے، طاہر مطہر غیر مکروہ، ترجمہ کیجئے۔ پاک ہے، کلیئر بولنا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ پانی پاک ہے تو یہ پاکی حاصل ہوتی۔ والماء المطلق، بولیے، والماء المطلق ماء مطلق ابھی پڑھ کے رہا ہے، طاہر طاہر وتحصل بالطہارۃ، وتحصل به الطہارۃ، وتحصل به، اس سے پاکی حاصل، ماء مطلق سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری قسم القسم الثانی طاہر مطہر مکروہ، پڑھیے، طاہر پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مگر کیا ہے؟ اب یہ پانی، مکروہ کی لفظ سوچتے ہی ہمیں خیال آنا چاہیے یہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي، وہ پانی ہے، شربت منہ الحرۃ، جس کو بلی نے پی لیا ہو، جس کو بلی نے پیا، ابھی الدجاجۃ، یا مرغی نے، اور سباع الطیر، یا شکاری پرندے نے، ابھی الحیۃ، اب ہمارے سامنے ہونے چاہیے، یہ ساری تصویریں ہونی چاہیے، بلی نظر آ رہی ہو، مرغی نظر آ رہی ہو، شکاری پرندہ، کون شکاری پرندہ دیکھا ہے؟ کون؟ چیل ہے، شکرا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری شکل۔ ابھی الحیۃ، سانپ کو تو دیکھا ہی ہوگا، کہ رات میں لوگ اس سے ڈر کے نام بھی نہیں لیتے، کہتے بھئی رسی، کہتے ہیں، بڑا عجیب ہے، کیا وہ رسی بولنے سے نہیں آتا ہے کہ سانپ بولنے سے چلا آتا ہے۔ یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیہا بذلک الماء اذا کان الماء المطلق موجودا۔ اب یہاں حکم بتا رہے ہیں، اوپر حکم بتا دیے، ماء مطلق پاک ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے، پانی کی قسم بتائیں گے، پانی کا حکم بتائیں گے۔ اب یہ سمجھنے کا، صرف اقسام نہیں بتائیں گے، اقسام کے ساتھ احکام بتائیں گے، اس لیے عنوان صاحب کتاب نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا، اقسام المیاہ و احکام المیاہ، یہ 2 چیزیں اس میں آئیں گی، اقسام بھی اور احکام بھی۔ یہاں سے صاحب کتاب بتا رہا ہے یکرہ الوضوء والاغتسال، وضو مکروہ ہے، غسل مکروہ ہے تنزیہا، ایک ہے مکروہ تحریمی جو جائز نہیں ہے، ایک مکروہ تنزیہی جو جائز ہے، البتہ اس کے لیے شرطیں۔ بذالک الماء، اس پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا جائز ہے، اذا کان الماء المطلق موجودا، اگر ماء مطلق موجود، ولا کراہۃ فی استعمالہ، اس کے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں، اذا لم یوجد غیرہ، اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے، نہیں پایا گیا ہو اس کے علاوہ، اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ تیسری اور چوتھی اور 5ویں شکل کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔